بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اے پی ایس نارتھ ملیر کینچ کراچی سے ہوں۔ میرا نام فرحانہ یاسمین ہے۔ آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت چہارم ہفتہ نہم میں آج ہمارے سبق کا عنوان ہے بندر بانٹ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ نئے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے معقول یعنی درست، قابل۔ دوسرا لفظ ہے متفق یعنی اتفاق کرنا، ہم خیال۔ تیسرا لفظ ہے لقمہ یعنی نوالا۔ چوتھا لفظ ہے عمل یعنی تعمیل، کارروائی۔ پانچواں لفظ ہے معاوضہ یعنی بدلہ، عوض۔ اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ میں سبق کی وضاحت دوں گی تاکہ سبق آپ کو سمجھ آ سکے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سبق دراصل ایک کہانی کی صورت میں ہے۔ اس کہانی میں 3 کردار ہیں، 2 بلیاں اور ایک بندر۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ 2 بلیوں کو کہیں سے ایک روٹی مل گئی۔ دونوں بلیاں روٹی کو آپس میں برابر تقسیم کرنا چاہتی تھیں تاکہ کسی کو زیادہ یا کسی کو کم نہ ملے بلکہ برابر ملے۔ دونوں بلیوں نے روٹی کو برابر تقسیم کرنے کے کئی طریقے سوچے، مگر دونوں کو ایک دوسرے کا روٹی تقسیم کرنے کا طریقہ سمجھ نہ آتا، اس لیے ان دونوں بلیوں میں کسی ایک طریقے پر اتفاق نہ ہوا۔ غرض انہوں نے کئی طریقوں پر غور کیا مگر کسی ایک طریقے پر دونوں متفق نہ ہو سکیں۔ اس سے پہلے کہ دونوں بلیاں آپس میں لڑ پڑتیں، ایک بندر کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے دونوں بلیوں کو تیز تیز بولتے سنا تو رک گیا۔ بندر نے بلیوں سے پوچھا کہ کیوں لڑنے کی تیاری کر رہی ہو؟ بلیوں نے کہا، ہم لڑ نہیں رہے بلکہ ہمارا ایک مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے۔ میں مسئلے کا حل بتاتی ہوں تو اسے پسند نہیں آتا، جو یہ مسئلے کا حل بتاتی ہے تو مجھے پسند نہیں آتا۔ بندر نے کہا، مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، شاید میں حل کر سکوں۔ بندر کے کہنے پر دونوں بلیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آمادگی دیکھی کہ مسئلہ بتا دینا چاہیے۔ تو ایک بلی بولی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں کو ایک روٹی ملی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ روٹی ہم دونوں میں برابر تقسیم ہو۔ بلیوں کی بات سن کر بندر نے کہا، ارے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، اس کا تو بہت آسان طریقہ ہے۔ ایسا کرو کہ آپ میں سے کوئی ایک ترازو لے آؤ تاکہ میں روٹی تول کر تم دونوں میں برابر تقسیم کر دوں۔ بندر کی بات سن کر بلیاں خوش ہو گئیں اور ایک بلی بھاگتی ہوئی گئی اور تھوڑی دیر میں ایک ترازو اٹھا کر لے آئی۔ بندر نے ترازو لے کر آزمائشی طور پر سیدھا کر کے بلیوں کو دکھایا۔ دونوں پلڑے وزن میں برابر تھے۔ اس نے بلیوں کو ترازو کا توازن دکھایا تو دونوں بلیاں مطمئن ہو گئیں۔ جب بلیاں مطمئن ہو گئیں تو بندر نے روٹی کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا ترازو کے ایک پلڑے میں اور دوسرا ٹکڑا ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈالا۔ اس نے ترازو کو اونچا کیا تو ایک پلڑا جھک رہا تھا، اس میں روٹی کا ٹکڑا بھاری تھا۔ بندر نے اس بھاری ٹکڑے سے ایک ٹکڑا یعنی نوالا توڑ کر منہ میں ڈال لیا اور ترازو اٹھا لیا۔ تو اب دوسرا پلڑا زمین کی طرف جھک رہا تھا، اس میں ٹکڑا بھاری تھا۔ بندر نے بھاری ٹکڑے میں سے ایک لقمہ توڑ کر منہ میں ڈال لیا۔ وہ یہ عمل مسلسل کرتا رہا۔ بلیاں حیرت اور پریشانی سے بندر کی یہ حرکت دیکھ رہی تھیں۔ بلیوں نے دیکھا دونوں پلڑوں میں سے روٹی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ بندر روٹی کھاتا جا رہا ہے لیکن برابر تقسیم کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ آخر ایک بلی سے رہا نہ گیا۔ اس نے بندر سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دونوں پلڑوں میں سے روٹی کھاتے جا رہے ہو۔ بندر نے بڑے آرام سے کہا کہ میں نے انصاف کرنے کا کام اپنے ذمے لیا ہے، مجھے روٹی برابر تقسیم کرنی ہے، لیکن نا انصافی کا الزام اپنے سر نہیں لے سکتا، اس لیے خاموش رہیں اور روٹی کو برابر تقسیم کرنے کا کام پورا کرنے دیں۔
بلیوں کے دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر میں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پلڑے میں رہ گیا تھا۔ باقی پوری روٹی بندر روٹی تقسیم کرنے کے عمل میں کھا چکا تھا۔ پھر اس بچے ہوئے ٹکڑے کو بندر نے ترازو کے پلڑے سے اٹھا لیا اور بولا، ہاں تو روٹی کا یہ ٹکڑا برابر تقسیم کرنے کے کام میں میری محنت کا معاوضہ ہے، اور روٹی کا ٹکڑا لے کر چلا گیا۔ دونوں بلیاں منہ دیکھتی رہ گئیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہوتا تو دوسرے آپ کی نا اتفاقی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔